ویلکم بیک. شمائلہ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ فلور آف دی ہاؤس کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی آئیں کریں میثاق معیشت, ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں, وہ ہاتھ بھی ملاتے ہیں. لیکن بیرسٹر گور آج فرما رہے تھے کہ مذاکرات کی پیشکش تو کرتے ہیں, پیشکش سے آپ آگے نہیں بڑھ رہے, اور پھر عملاً ملاقاتیں بھی نہیں آپ کرواتے, کوئی اور مقدمات بھی کہتے ہیں ہمارے اسی طرح سے چل رہے ہیں. تو یہ پھر آپ صرف ٹی وی کے لیے اسمبلی فلور پہ کھڑے ہو کے صرف کہتے ہیں کہ جی آئیں مذاکرات کریں, لیکن مذاکرات آپ نے کرنے نہیں اپوزیشن کے ساتھ. دیکھیں مجھے نہیں معلوم معذرت کے ساتھ کہ اپوزیشن کو ہم نے مینیو بتانا تھا, پھر مینیو سلیکٹ ہونا تھا, اور کہ کیا کیا نہیں, میں مذاکرات کی بات کر رہی ہوں نا. اچھا, کہ جب بیٹھتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے کچھ چائے پانی تو ہوتا ہی ہے نا. تو میں نے کہا کہ پتہ نہیں ہم نے ان کو کوئی اچھا مینیو پیش نہیں کیا کہ جس میں وہ سمجھ رہے ہوں کہ جی آپ نہ ان کو وینیو پسند آتا ہے نہ ان کو مینیو پسند آتا ہے. ہمارا وینیو اور مینیو کا مسئلہ دونوں, ہاں مسئلہ تو یہی ہے. اور پرابلم یہ ہے کہ جب دیکھیں فلور آف دی ہاؤس پہ وزیر اعظم نے برملا کہا ہے, پھر ہمارے جو پولیٹیکل مشیر ہیں رانا ثناء اللہ صاحب, وہ علامہ عباس رضوی صاحب کے پاس گئے ہیں, آپ کے اپوزیشن لیڈر جو محمود خان اچکزئی صاحب ہیں ان کے پاس گئے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے جب ایک بندہ چل کے کسی کے پاس آتا ہے تو بس وہ ہواؤں میں تیر چلاتا ہے؟ وہ کیا کہے گا؟ وہ یہی کہے گا نا کہ جی آئیں بیٹھے ہیں فلاں جگہ پہ بیٹھتے ہیں. پہلے انہوں نے کہا کہ جی ہم پی ایم آفس نہیں جائیں گے, اس کے بعد پھر انہوں نے کوئی مینیو کی خیر بات نہیں کی, لیکن مجھے تو مینیو ہی وجہ لگ رہی ہے. آپ کو دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ ایک لائٹر موڈ میں بات ہو رہی تھی, لیکن سیریس موڈ میں یہ ہے کہ اب ان کو مذاکرات کی طرف آ جانا چاہیے, اور اب وقت آ گیا ہوا ہے کہ یہ ملک کی معیشت کے اندر ملک کی سلامتی کے لیے اور پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے یہ اپوزیشن کا کردار ادا کریں. اور دوسری بات رہی کہ جو ان کے مقدمات ہیں وہ ایگزیکٹو آرڈر نہیں ہے, وہ مقدمات کا جو فیصلہ ہے وہ وزیر اعظم یا ان کی ٹیم نے نہیں کرنا, وہ آپ نے اور میں نے, جی اس طرف ہی آ رہے ہیں, آپ نے اور میں نے نہیں کرنا, وہ عدالتوں سے ان کا راستہ نکلے گا. عدالت آج ان کو کہہ دے کہ یہ بے گناہ ہے, ہم ان کو بے گناہ مانیں گے. عدالت آج ان کو گنہگار کہہ دے, ہم کہیں گے کہ یہ گنہگار ہے. وہ آپ ہوں, میں ہوں, یہ ہوں, کچھ بھی, سب کے لیے قانون برابر ہے اور ہونا بھی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کی ملاقاتیں ہیں یہ اپنے پیروں میں خود ہی بیڑیاں ڈالے ہوئے ہیں. یہ لوگ خود سے نہیں چاہتے کہ خان صاحب کے ساتھ جو ہے نا وہ ملاقاتیں پی ٹی آئی خود نہیں چاہتی, جی مذاکرات بھی نہیں چاہتے اور ملاقاتیں بھی نہیں چاہتے. کیا وجہ اس کی؟ اور جو میری بات سنیں, اور جو ان کے جو بانی ہیں انہوں نے اندر سے کس کو ملنے کی خواہش ظاہر کی ہے, تو انہوں نے خواہش ظاہر کی ہے نا ان کی, ویسے ان کو بھی نہیں ملوایا آپ نے. ہو جائے گی ملاقات, ان کی ہو جائے گی, سب کی ہوگی, ان کی فیملی کی بھی ہوگی, ان کی پہلے بھی ہوئی ہیں. آپ مجھے پہلے بتائیں کہ جو پہلے ملاقاتیں ہوئی ہیں ان سے دودھ اور شہد کی نہریں کون سی نکلی تھیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ریاست مخالف جو پیغام تھے وہی نکلے ہیں نا. آپ کو یہ بتایا گیا دیکھیں جیلیں ہم نے بھی کاٹی, جیلیں پیپلز پارٹی والوں نے بھی کاٹی, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کی بھی کاٹ رہی ہے, پیپلز پارٹی نے کاٹی, ہم نے بھی ماضی میں کاٹی, اور یہ لوگ کاٹ رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تو سبق بہت سیکھا, ہم نے تو بہت کچھ سیکھ لیا, اب گرومنگ اور لرننگ کی باری ان کی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی, یہ ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی, میں ذرا ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ انسان مشکل وقت سے ہمیشہ سیکھتا ہے, اور یہ نہیں سیکھ رہے, اور یہ سیکھ نہیں رہے, یہ آگے سے اور آنکھیں نکال رہے ہیں. جیسے گاؤں کا چودھری ہوتا ہے نا, وہ اپنی چودراہٹ منوانے کے لیے وہ کہتے ہیں آؤ تمہاری ایسی کی تیسی, اس کو مثال کا پتہ ہی, اس کو پرابلم کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ایشوز کیا ہیں. آپ نے شمائلہ صاحبہ کو سنا, ایک تو آپ لوگ جیلیں کاٹنے سے اور خراب ہو گئے ہیں, آپ سیکھ نہیں رہے. دوسرا یہ بتائیے گورنمنٹ کی باتیں گورنمنٹ کو ایک طرف چھوڑ بھی دیں, آپ کو آفر آتی ہے جو آپ کی پارٹی مان رہی ہے کہ ایک بہن کی ملاقات کرواتے ہیں. آج کوٹ لکھپت جیل سے شاہ محمود قریشی اور دیگر اسیران کا یہ پیغام آتا ہے کہ ملاقات کا کوئی موقع ضائع نہ کرے. جہاں آپ کو ملاقات کا موقع ملتا ہے ملاقات نہیں کرتے, مذاکرات کی باری آتی ہے تو آپ کو وینیو اور مینیو کا مسئلہ آ جاتا ہے. آج آپ کی سینیٹر مشال یوسفزئی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے کوئی آثار نہیں ہیں, اور مفاہمت کے ذریعے ایک بہن کی ملاقات کے لیے کھولی گئی کھڑکی بھی بند ہونے کا پیغام پارٹی کو مل چکا ہے. ایک تو یہ بتائیے یہ پیغام آپ کو دیا کس نے, اور کیا واقعی پی ٹی آئی کے اندر یہ پیغام آ گیا بھائی اب کوئی مزید مفاہمت نہیں ہوگی آپ سے؟ دیکھیں احمد رضا صاحب, آپ نے جو بات کی, جو سوالات رکھے, جنہوں نے موقف اختیار کیا, سب سے پہلے بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب
اگر میٹنگ بلاتے ہیں جیل اصلاحات کے حوالے سے تو چیف جسٹس صاحب آپ نے ایک کمیٹی بنائی تھی جس میں آپ نے ختیجہ شاہ کو بھی ڈالا تھا اور وہ گئے تھے ڈالا جیل کے باہر اور وہاں انہوں نے کہا کہ ہم اس کمیٹی کو نہیں مانتے, ہم اس چیف جسٹس کے اس بنائی گئی کمیٹی کو یعنی چیف جسٹس کو نہیں مانتے نا. تو جب وہاں ان کو جو ہے جوتے کی نوک پر آپ کا آرڈر رکھا گیا تو آپ کو کیا وہاں سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے اس کے اوپر اپنی سیٹ کے تقدس کی جو پامالی ہوئی ہے اس کو بحال کرنے کے لیے کچھ سدباب کریں. عظما جو ڈاکٹر ہیں جو خان صاحب کی بہن ان کی طرف سے ایک پٹیشن دائر کی گئی کہ ان کو میڈیکل بنیادوں کے اوپر ہسپتال شفٹ کیا جائے, آپ اس کو لگائیں. بیل کی پٹیشن جو القادر ٹرسٹ کیس کے اندر وہ فائل کی گئی, آپ اس کو لگا لیں. یعنی جو آپ کے پاس پٹیشنز پڑی ہیں سب سے پہلے تو آغاز اس پہ کریں نا, یا صرف یہ ٹک ٹاک بنانی ہے, مریم نواز صاحبہ کی تقریر چلانی ہے, صرف گفتگو کرنی ہے, صرف باتوں سے کام چلانا ہے, اس کے لیے آپ تنخواہیں اور مراعات لیتے ہیں. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بس ایک وہ ڈھونگ رچایا گیا تھا, پریکٹیکلی وہ کرنا ہی کچھ نہیں چاہتے اور ان کے اختیار میں بھی نہیں ہے, کیونکہ جو جج بولتا ہے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے یا ریفرنس آ جاتا ہے. ججز نے یہاں پر جب فیصلے لینے کے لیے آگے بڑھے, طارق جہانگیری صاحب کے ساتھ کیا ہوا, اس کے بعد اپنی مرضی کے ایک جج کے بیٹے نے دن دہاڑے نان کسٹم گاڑی سے 2 بچیوں کو کچل ڈالا, اس کو اس کے بچوں کو اس کے بیٹے کو بری کر دیا گیا کیونکہ وہ جج آصف صاحب کے بیٹے تھے. اس کے بعد نہیں صلح کیا ہوئی, یعنی جب جو ہے وہ امیر کا آئے گا معاملہ تو صلح ہو گئی دباؤ کے تحت, اور جب غریب کا معاملہ آئے گا تو آپ ایک موٹر سائیکل چور کو جو ہے سزا دے کے اور کہیں گے کہ دیکھو جی قانون حرکت میں آیا ہوا ہے, قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. جیسے میں نے لاہور والے واقعے کی پہلے فیملی کی بات کی. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے. کہاں ترقی کر رہا ہے؟ آج آپ دیکھیں اگر ایشیا کے ملکوں کا مثال آپ اٹھا کے دیکھیں, سب سے مہنگی بجلی پاکستان کے اندر ہے, سب سے زیادہ تیل کی قیمتیں یہاں پر ہیں, سب سے زیادہ بے روزگاری یہاں پر ہے, سب سے زیادہ جو ہے وہ جی ڈی پی کی گروتھ جو ہے وہ کمی میں یہاں پاکستان کے اندر ہے. انصاف کے حوالے سے آپ دیکھیں تو آپ کا آخری نمبر آئے گا, دہشت گردی میں آپ لے کر آئے جائیں تو آپ کا آخری نمبر آئے گا, اگر پاسپورٹ کی آپ دیکھ لیں اس کی سینٹیٹی تو اس میں آپ کو نمبر آئے گا کہ آخری چوتھے نمبر پہ آپ کھڑے ہیں. تو کہاں پر آپ پاکستان ترقی کی؟ اس وقت 90,000 ارب کے قریب آپ نے قرضہ لے لیا, ٹھیک ہے, تو یہ پاکستان ترقی کر رہے ہیں. آپ غریب سے آپ پوچھیں جا کے ان لوگوں کا حال پوچھیں جو ایک گھر میں ایک کمرے کے اندر 8-8 10-10 لوگ رہتے ہیں, جن کی جو ہے نہ وہ بجلی کے بلوں کی استطاعت ہے پے کرنے کی, ڈاکٹر سے علاج تک نہیں. آپ کے علاج تو لندن میں ہوتے ہیں, آپ کے تو اپنی شکلوں سے بھی پیار نہیں ہے, کوئی ناک لگوا رہا ہے, کوئی سرجری کرا رہا ہے, کوئی کچھ کرا رہا ہے. بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جب تک قانون نہیں ہوگا نا پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. اور جہاں مذاکرات کی آپ نے بات کی ہے, ٹھیک ہے, یہ کہتے ہیں اپوزیشن کا کردار ادا کریں. بھائی عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے, 8 فروری کو عمران خان کو مینڈیٹ ملا ہے. آپ کے جو لیڈر تھے نواز شریف وہ 70,000 کی لیڈ سے ڈاکٹر یاسمین راشد سے آ رہے ہیں. آپ عوام کا مینڈیٹ تسلیم کریں. اگر آپ میثاق جمہوریت کا آپ کا بھی خیال آ رہا ہے, آپ تو نعرے مارے تھے آپ کو حکومت دے دیں, عوام کو دینا جس کو عوام نے فیصلہ دیا ہے. آپ تو کہہ رہے تھے کہ جناب ہم 6 مہینوں کے اندر دودھ کی نہریں بٹھا دیں گے. آج آپ کو میثاق معیشت یاد آ گئی ہے تو آپ نے تو ٹھیک کرنا تھا. آپ کی ایکسپرٹ کی ٹیم کیا کر رہی ہے؟ آج آپ وزیر تبدیل کر لیں گے تو کیا ٹھیک ہو جائے گا؟ یہ ٹرک کی بتی ہے صرف اور ٹائم گزارنے کے لیے. آپ نائل ہو چکے ہیں, آپ فارغ ہو چکے ہیں. کہ جو پی ٹی آئی کی ملاقاتیں یا گورنمنٹ ہے وہ تو ہم نے موقف سن لیا. ایک اور بڑا اہم مدعا جس پہ بلاول صاحب آج گفتگو کر رہے تھے وہ کشمیر الیکشن کے بائیکاٹ کو لے کر ہے, اور انہوں نے اس کے اوپر افسوس کا اظہار کیا ہے. جی بی الیکشن ہوا, اس پر پیپلز پارٹی کے بھی تحفظات تھے, آپ لوگ کہتے بھی رہے, آپ کی لیڈرشپ سپیچز بھی کرتی رہی. اب میرا سوال یہ ہے کہ جی بی الیکشنز کو لے کر اس کو چھوڑ کر اگر آگے بڑھیں تو پی ٹی آئی کا جو فیصلہ ہے, پی ٹی آئی کا خیال یہ ہے کہ شاید ہمارے اس میں حصہ نہ لینے سے اس کی قانونی حیثیت پہ, اخلاقی حیثیت پہ سوال اٹھ جائے گا. ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور کے اوپر آپ یہ سمجھتی ہیں جو بلاول صاحب بات کر رہے ہیں اسی پیرائے کے اندر ہے کہ آپ کو پروسیس کے اندر آنا چاہیے, پروسیس کے اندر آپ آئیں گے تو اس میں سے کچھ آپ کر پائیں گے, باہر بیٹھ کے تو آپ اس کو غلط بھی نہیں کہہ سکیں گے. دیکھیے 2 تجربے ہماری زندگی کے ہیں جی. ایک تجربہ جب ضیاء نے غیر جماعتی الیکشن کروائے تو بی بی صاحبہ نے اس کا بائیکاٹ کیا. بعد میں انہوں نے جب تک حیات رہی انہوں نے یہ بار بار کہا کہ سب سے بڑی سیاسی غلطی تھی, ٹھیک ہے. دوسری جو ہے وہ 2013 کے الیکشن جب طالبان نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی نے اگر کہیں جلسے کیے تو ہم وہاں پہ بلاسٹ کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. زرداری صاحب اس وقت جو ہیں وہ پریزیڈنسی میں تھے, وہ باہر نکل کے سیاست نہیں کر سکتے تھے, اور چیئرمین اس وقت کافی ینگ تھے, اور ہمارے نہ جلسے ہوئے, نہ کیمپین چلی, نہ کچھ ہوا. نون لیگ اور پی ٹی آئی کے بہت زیادہ جلسے ہوئے, عمران خان
उनका ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, ठहरो तालिबान में आ रहा हूँ। तो फिर ये हुआ कि वो गिर गए और नून लीग के पास गवर्नमेंट चली गई। उसके बाद ये बात सामने आई कि हम उसको आरओज़ का इलेक्शन कहते थे, लेकिन बात वही है कि क्या अटक जाएं, तड़ाम बड़ाम करके सब बिगाड़ दें, इस मुल्क को आगे चलना है। अभी जो जीबी में हुआ, सब जानते हैं कि हमारी जितनी सीट्स होनी चाहिए थी, हम समझते हैं अभी भी वो नहीं मिली, लेकिन टेक्नोक्रेट की सबको एक एक सीट दी गई, जैसे ये फर्ज था कि जो है, या फिर ये कि किस तरह से बहुत कुछ हुआ आप खुद जान रहे हैं, तो बिल्कुल प्रेजेंट सिचुएशन है। अब जो जीबी की बात है, तो मैं तो ये कहूंगी कि देखिए पीटीआई को ये देखना चाहिए कि उनकी इस वक्त नेशनल असेंबली में सीट ज्यादा है, वो बहुत कुछ कर सकते थे जो हम नहीं कर पाए। अगर ये एक ट्रू ऑपोजिशन का रोल प्ले करते, खुद जो है जुनेद साहब का है ये स्टेटमेंट कि हमने इतने रुपए, इतना अमाउंट जो है वो बाजियाब करा या निकलवाया पब्लिक अकाउंट्स में, में थे, तो इसका मतलब था कि ये सब चल रही थी। इनकी एब्सेंस में आईपीसी को मस्तिखेल साफ करते हैं, लेकिन हमने फिर भी सब कुछ करके जो हम समझते थे कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में ये मसाइल हैं, हमने वो सब किए। तो इकोनॉमिक स्टैंडिंग कमेटी है मेरी इकोनॉमिक अफेयर्स की, वो भी चला ही रहे, लेकिन अगर ये होते तो ये कितना अच्छा चलता। अगर ये अकाउंटेबिलिटी आर में सिवाय कोरम पॉइंट आउट करने के बजाय अपने सवाल से गवर्नमेंट को अकाउंटेबल करते, स्टैंडिंग कमेटीज में आके गवर्नमेंट को अकाउंटेबल करते, तो अगर आप होते हुए भी नहीं है और आगे आप होना ही नहीं चाह रहे, तो ये बहुत सियासी गलती है। ये सियासी गलती है। ठीक, इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं जी, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद।